ان الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من همزه ونفخه ونفثه بسم اللہ الرحمن الرحیم وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا۔ ترجمہ قرآن کا سبق آج انشاءاللہ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 76 سے ہم نے پڑھنا ہے۔ وَإِن كَادُوا، اور بے شک قریب تھا کہ لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ، کہ وہ پھسلا دیں آپ کو من الارض، زمین سے، لِيُخْرِجُوكَ، تاکہ وہ نکال دیں آپ کو منہا، اس سے۔ مشرکین مکہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے نکالنے کے کئی پلان بنائے پہلے، اور آخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلنے پر مجبور ہو گئے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب پلان بنا رہے تھے ابھی وہ۔ اللہ فرماتے ہیں اگر قریب تھا کہ یہ آپ کو نکال دیتے، پھسلا دیتے اس زمین سے، اس مکہ سے آپ کو نکال دیتے، لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا، نکال دیتے اس سے، وَإِذَا لَا يَلْبَسُونَ، تب لا يَلْبَسُونَ، نہ ٹھہرتے وہ، خلافک، آپ کے پیچھے، الا قلیلا، مگر تھوڑا سا۔ آپ کو اگر یہ نکال دیتے تو آپ کے جانے کے بعد یہ بھی اس مکہ میں نہ ٹھہر سکتے مگر تھوڑے دن۔ اور پھر تاریخ اس بات پر شاہد ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے نکلے، آپ ہجرت کر کے گئے، پیچھے نہ ٹھہر سکے، اگلے ہی سال 70 مارے گئے بدر میں۔ اور پھر ابو سفیان خود چل کر مکہ میں آیا تھا اور کہا تھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے جو ہے آپ اللہ سے دعا کریں، قحط سالیاں ہیں ہمارے لیے۔ اور پھر جب ثمامہ بن اسال مسلمان ہوئے اور اس نے ساری گندم مکہ والوں کی روک دی تھی، مکہ والے کہتے ہیں بھوک سے ہم آسمان کی طرف دیکھتے تو ہمیں اندھیرا نظر آتا تھا، بچے بھوک سے بلکنے لگے تھے۔ جس طرح انہوں نے شیخ ابی طالب میں بند کر کے مسلمانوں کو ستایا تھا نا، اسی طرح ان پر بھی قحط سالیاں مسلط ہو گئیں اور نہ ٹھہر سکے وہ۔ اور پھر بالآخر مکہ فتح ہو گیا، مسلمانوں کے قبضے میں اللہ رب العالمین نے دے دیا، ٹھیک ہے نا۔ سنتا، یہ طریقہ ہے ہمارا، من قد ارسلنا قبلک، جو ہم نے بھیجا قبلک، آپ سے پہلے، میرے رسولنا، اپنے رسولوں کو، کہ آپ سے پہلے جتنے بھی رسول آئے، ہمارا طریقہ یہی رہا ہے کہ ہر رسول نے آ کر اپنی قوم کو ڈرایا، سمجھایا، بتلایا۔ اگر اس قوم نے سمجھ لیا اور اپنے رسولوں کی فرما برداری شروع کر دی، مان گئے، تو کیا ہوا؟ ان کے لیے انعامات اور دنیا میں بھی رحمتیں اور برکتیں ہم کرتے رہے۔ اگر نہ مانا انہوں نے تو ہمارا طریقہ یہ ہے کہ جب رسول کے جانے کے بعد پھر وہ قوم، وہ بستی باقی نہیں رہی، یہی طریقہ رہا ہے۔ وَلَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيلًا، ہمارا طریقہ اس میں کوئی تبدیلی نہیں آتی، ٹھیک ہے نا۔ کئی قومیں، قوم عاد، قوم سمود، بڑی بڑی اللہ رب العالمین کی رحمتیں اور برکتیں جن پر تھیں، آسمان سے بارشیں نازل ہوتی تھیں، رزق کی فراوانیاں تھیں ان پر، اپنے پیغمبروں کو انہوں نے جھٹلایا، اللہ رب العالمین نے صف ہستی سے مٹا کر رکھ دیا۔ آج بھی یہی طریقہ ہے اللہ کا کہ اللہ رب العالمین رحمتیں دیں، فراوانیاں دیں، سہولیات دیں۔ اگر کوئی انسان اللہ کا شکر ادا نہ کرے، اللہ کا نافرمان بن جائے، ظالم بن جائے، اور اللہ رب العالمین کی عبادت کی طرف، اللہ کے دین کی طرف رجوع نہ کرے، توبہ اور استغفار نہ کرے، اللہ کا شکر ادا نہ کرے، تو اللہ رب العالمین ان رحمتوں کو پھر اللہ رب العالمین ختم کر دیتے ہیں۔ پھر اللہ کی پکڑ آتی ہے، کبھی قحط سالیاں آتی ہیں، کبھی مہنگائیاں آتی ہیں، کبھی دلی سکون جو ہے، اطمینان ختم ہو جاتا ہے، کبھی فتنے اور فسادات آتے ہیں، تاکہ کیا ہو، انسان پلٹے اللہ کی طرف، توبہ کرے، استغفار کرے اور اللہ رب العالمین سے معافیاں مانگے۔ اللہ کا یہی طریقہ ہے۔ آج ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنی زندگیوں کو دیکھیں، اپنی زندگی کا مقصد سمجھیں، ٹھیک ہے نا۔ پیچھے جیسے ہم نے پچھلے رکوع میں پڑھا کہ اللہ نے انسانیت کو کرم دیا، عزت دی ہے، اس عزت کا حق ادا کریں، اللہ رب العالمین کے فرما بردار بنیں۔ اس چہرے کو اللہ نے عزت دی ہے، اس لیے نہیں دی کہ یہ چہرہ جو ہے اللہ کی نافرمانیاں کرتا رہے، یہ چہرہ اس لیے دیا ہے کہ اللہ کے سامنے جھکے، اللہ کے سامنے روئے، اور اللہ کی ساری مخلوقات جو انسان کی خدمت کے لیے معمور ہے، اس سے فائدہ اٹھا کر انسان اللہ کا فرما بردار بن جائے اور اللہ کے دین کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دے۔ جو وقف کر دے گا تو اللہ رب العالمین مرنے کے بعد بھی اس کو عزت عطا کریں گے، پھر بھی تمام مخلوقات سے، فرشتوں سے بھی اعلیٰ بنا دیں گے اس کو، اگر یہ اپنے مقام کو اور اپنے مرتبے کو گرا دے گا تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اولئک کالانعام بل ہم اضل، پھر یہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں۔ پھر جب اللہ کا عذاب آتا ہے تو پھر جانور، مخلوق، باقی جتنی اللہ کی مخلوق ہے، وہ مرنے کے بعد اس کو جہنم نہیں ہے، اس کے لیے ہمیشہ کا عذاب نہیں ہے، وہ صرف مر جائیں گے، ختم۔
اس انسان پر پھر جو اللہ کا عذاب آتا ہے وہ پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی، مرنے کے بعد قبر میں، اٹھنے تک، اور پھر اٹھنے کے بعد جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ اللہ رب العالمین ہمیں بچا لیں، اور اللہ تعالی ہمیں اپنی زندگی کا مقصد سمجھنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرما دیں، اور اس مقصد کو سمجھ کر اس کے مطابق اپنی زندگیاں گزارنے کی اللہ تعالی ہمیں توفیق دیں۔ آپ ان اسباق کو آگے بھی زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کریں، اور آپ کوئی بھی کسی قسم کا آپ کا سوال ہو، دینی رہنمائی لینی ہو، آپ واٹس ایپ نمبر پر وائس میسج کر کے رابطہ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کو ضرور جواب دیا جائے گا۔ اور اگر آپ آن لائن پڑھنا چاہتے ہیں ناظرہ قرآن، ترجمہ، تفسیر، تو تب بھی آپ رابطہ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کو استاد فراہم کیا جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے، اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق دیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔